گورلی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ گورلی کہتی ہے، بیٹا نیلو، میرا بیٹا نیلو بہت اچھا ہے، میری ہر بات مانتا ہے۔ بیٹا نیلو، میں جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہی ہوں، تم گھر پر ہی رہنا۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، میں گھر پر ہی رہوں گا، پر آرام سے جاؤ۔ گورلی کہتی ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پھر گورلی جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ دوسری اور کالو گوری سے کہتا ہے، گوری، آج میں بہت تھک گیا ہوں، میرے لیے ذرا چائے بنا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی بناتی ہوں۔ ارے مجھے یاد آیا، شکر تو ختم ہی ہو گئی ہے، اب چائے کیسے بناؤں گی؟ کالو کہتا ہے، ہمارے پڑوس میں گولڈی رہتی ہے، اس سے لے آؤ، اس کے پاس ضرور شکر ہوگی۔ گوری کہتی ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو کالو، میں اسی سے لے آتی ہوں۔ وہیں دوسری اور نیلو گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے، تبھی اسے سانپ کاٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ نیلو وہیں مر جاتا ہے۔ گوری جب اس کے گھر پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے اس بیچارے کو کیا ہو گیا، اسے تو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تبھی گورلی واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا، تم نے میرے بیٹے کو کیا کیا ہے گوری؟ گوری کہتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ابھی آئی ہوں۔ گورلی غصے میں کہتی ہے، تم یہاں سے جلدی جاؤ اور اب میرے گھر میں کبھی مت آنا۔ گورلی اسے بھگا دیتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے، بہت دن ہو گئے، بیچاری چڑیا کے پاس نہیں گئی، بیچاری کا بچہ نہیں رہا۔ کالو کہتا ہے، تم وہاں پر جانا بھی مت، وہ چڑیا تو تم سے اس کے بچے کا قاتل سمجھتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ہاں سمجھتی تو ہے، پر مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے بیٹے کے غم میں مجھے بھگایا تھا، پر آج میں اس کے پاس چلی ہی جاتی ہوں۔ پھر گوری گورلی کے گھر کی اور چلی جاتی ہے۔ جب گوری اس کے گھر پہنچتی ہے تو اسے گورلی کے گھر میں آگ لگی ہوئی دکھتی ہے۔ گورلی اندر پھنسی ہوئی تھی۔ گوری جلدی سے اسے بچا لیتی ہے۔ گورلی کہتی ہے، شکریہ بہن، تم نے میری جان بچائی، لیکن تم نے میری جان کیوں بچائی؟ تم نے تو میرے بیٹے کو بھی مارا تھا نا؟ گوری کہتی ہے، میں نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا تھا، اس بیچارے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، میں تو صرف شکر لینے گئی تھی۔ گورلی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ گورلی کہتی ہے، مجھے معاف کر دو بہن، میں نے تمہارے اوپر بنا جانے اتنا بڑا الزام لگایا، مجھے معاف کر دو۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے مل جاتے ہیں۔ گوری اپنے لیے جنگل سے دانا لائی تھی۔ گوری کہتی ہے، آج تو بہت تھک گئی، آج تو گرمی میں بہت محنت کرنی پڑی، تب جا کر اتنا سا دانا ملا، اب گھر جا کر جلدی سے بناتی ہوں۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اے چڑیا، آج کیا لائی ہے؟ جنگل سے لگتا ہے بہت محنت کی ہے، اب چل جلدی سے یہ دانا مجھے دے دے۔ گورلی کہتی ہے، ارے میں اتنی محنت سے یہ دانا لے کر آئی ہوں، میں تمہیں دانا نہیں دوں گی، تم خود جا کر لے آؤ۔ گوری کہتی ہے، میں تم سے پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر گوری اس کا دانا چھین کر اڑ جاتی ہے۔ وہیں مٹھو طوطا ایک امرود لیے بیٹھا تھا۔ مٹھو کہتا ہے، آج تو میری تو پارٹی ہو گئی، کتنا بڑھیا میٹھا امرود ملا ہے، میں تو توڑا توڑا کر کے کئی دن تک یہ کھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا مجھے۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ طوطے، آج کا امرود تو دیکھنے میں ہی بڑا میٹھا لگ رہا ہے، یہ کھانے میں تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر گوری اس کا امرود بھی لے کر بھاگ جاتی ہے۔ پھر گورلی طوطے کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، میں نے دیکھا طوطے بھیا، کیسے یہ گوری آپ کا کھانا لے گئی، اس نے میرا بھی کھانا چرایا ہے، ہمیں مل کر اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ طوطا کہتا ہے،
صحیح کہہ رہی ہو گولڈی، ہمیں اکیلے اکیلے یہ چکمہ دے کر چلی جاتی ہے۔ ہم دونوں مل کر اس کو سبق سکھائیں گے۔ میرے پاس ڈنڈے رکھے ہیں، چلو ایک ڈنڈا تم لو اور ایک ڈنڈا میں لیتا ہوں، اور گوری کے گھر چل کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ پھر دونوں اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور گوری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، مار ڈالا، مجھے تو میرے پنکھ بھی توڑ دیے، اب تو ان سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ گولڈی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے 2 انڈے دیے تھے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمارے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں۔ تمہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے پورے 18 دن ہو چکے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے 18 دن ہو چکے ہیں، اب جلدی ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، ہمارے بچوں میں آپ کو بیٹا پسند ہے یا بیٹی؟ جیک کہتا ہے، مجھے دونوں پسند ہیں، پر بیٹی زیادہ پسند ہے۔ اے اوپر والے، مجھے بیٹی ہی دینا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے بھی دونوں ہی پسند ہیں، پر مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے۔ پھر جیک کہتا ہے، اچھا سنو، میں جنگل جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دانا بھی تو لانا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اچھے سے جائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب لوٹ کر آؤ تو ہمارے بچے انڈوں سے نکل چکے ہوں۔ پھر جیک چلا جاتا ہے۔ وہیں کچھ گھنٹوں بعد ہی گولڈی کے دونوں بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں۔ ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پیارے بچے، کتنے خوبصورت بچے ہیں میرے۔ تبھی گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ماں، مجھے پاپا نہیں دکھائی دے رہے، انڈے کے اندر تو میں ان کی آواز روز سنتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا تمہارے پاپا آ ہی رہے ہوں گے، وہ تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ تبھی ان کے گھر پر ایک میزائل آ کر گر جاتی ہے اور گولڈی اور اس کے بچے وہیں مر جاتے ہیں۔ جب جیک واپس آتا ہے تو وہ اپنا ٹوٹا ہوا گھر اور اس کے اندر اس کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر روتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم آپ روز خبروں میں دیکھتے ہیں، پر یہ کتنی دردناک چیز ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے۔ گولڈی چڑیا اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اب جلد ہی ہمارے انڈے میں سے بچے نکل آئیں گے۔ مجھے بیٹی بہت پسند ہے، اسی لیے مجھے تو بیٹی ہی چاہیے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، اچھا، مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے، میں ابھی جنگل جاتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے دانا لاتا ہوں۔ جیک چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد انڈے میں سے بچے نکل آتا ہے۔ گولڈی اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے اوپر والے، یہ میرے بچے کو کیا ہوا؟ میرا بچہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تبھی جیک آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے یہ ہمارے بچے کو کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ چلو اس کو اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ پھر دونوں اس کو اسپتال لے کر چلے جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب، دیکھو میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، یہ دیکھ کیوں نہیں رہا؟ ہریا ڈاکٹر کہتا ہے، یہ تمہارا بیٹا تو اندھا ہے، یہ ایسے نہیں دیکھ پائے گا، اس کا تمہیں آپریشن کرانا پڑے گا۔ پھر وہ دونوں اپنے بیٹے کو گھر لے آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے کی بہت کمی تھی۔ جیک کہتا ہے، ہمارے بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بیٹے کی کوئی زندگی نہیں ہے، اب اسے ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں، میرے بیٹے کو کہیں نہیں چھوڑنا، میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ پھر جب ایک دن گولڈی کہیں گئی ہوتی ہے تو جیک اپنے بیٹے کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے چھوڑ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے اوپر کالو اور گوری کی نظر پڑتی ہے۔ گوری کہتی ہے، دیکھو کالو، اس بیچارے بچے کو سنسان جنگل میں کون چھوڑ دیا ہے؟ اسے تو یہاں جنگلی جانور کھا جائیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، ویسے بھی ہمارے بچے نہیں ہیں۔
پھر وہ اسے اپنے گھر لے آتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اور ایک دن بچہ گوری کے ساتھ گھوم رہا تھا، تبھی اسے جیک دیکھ لیتا ہے اور پہچان جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، میرے بیٹے کو کہاں لے کر گھوم رہی ہے گوری؟ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے میرا بیٹا واپس دو۔ گوری کہتی ہے، بھاگ جا یہاں سے چڑیا، تو نے تو اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ آیا تھا، اب یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نہیں دوں گی۔ پھر بیٹے کو لے کر چلی جاتی ہے۔ اس کا بیٹا گوری سے پوچھتا ہے، ماں آپ نے مجھے گود لیا ہے، مجھے اپنی دوسری ماں سے ایک بار ملنا ہے، کیا آپ مجھے ان سے ملاؤ گی؟ گوری ہاں کہہ دیتی ہے اور گولڈی کو بلا دیتی ہے۔ گولڈی اس کو رو رو کر پوری بات بتاتی ہے، کیسے جیک اسے چھوڑ آیا تھا۔ پھر بیٹا کہتا ہے، ماں اب آپ بھی میرے ساتھ ہی رہنا، اب میں اپنے دونوں ماؤں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ گولڈی اور گوری دونوں دوست تھے، دونوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر گولڈی کا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، گوری تم آج کل بہت کم کام کر رہی ہو، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے، میں بھی تھک جاتی ہوں، مجھے بھی آرام کرنا پڑتا ہے۔ گوری کہتی ہے، گولڈی کئی دنوں سے مجھے بخار آ رہا ہے، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کیونکہ میں نے سوچا تم فالتو میں ہی پریشان ہو جاؤ گی، جبھی تو میں کام نہیں کر پا رہی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، گوری ایسے نہیں چلے گا، میں تمہاری چالاکیوں کو جانتی ہوں، تم بہت ہی چالاک ہو، کام نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی ہو، چلو اب جلدی کام پہ لگ جاؤ۔ گوری کہتی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گولڈی، میں آج کام نہیں کر پاؤں گی۔ گولڈی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گوری سے کہتی ہے، میں اب تجھے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی ہوں، چل اب میرے گھر سے جلدی نکل، ورنہ میں تجھے دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گی۔ گولڈی گوری کو گھر سے بھگا دیتی ہے۔ گوری بیچاری ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے تو یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتے، اب میں کیا کروں گی؟ تبھی آواز آتی ہے، کیوں رو رہی ہو، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں کیا؟ گوری ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہے، کس نے آواز دی مجھے؟ تبھی وہاں جادوئی انڈے کا گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ڈرو نہیں، میں جادوئی انڈے کا گھر ہوں، میں راہگیروں کی مدد کرتا ہوں، میں نے سنا تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تم اب میرے اندر رہ سکتی ہو۔ پھر گوری اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ ایک دن گولڈی چڑیا اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے معاف کر دو گوری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اس دن تمہیں غصے میں گھر سے نکال دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ گوری اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے، کوئی نہیں، ویسے بھی تم نے میری مدد اس وقت کی تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اور تم نے مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، اب تم میرے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ ہریا طوطا پہلی بار اس گاؤں میں آیا تھا۔ مٹھو کو راستہ نہیں پتا تھا تو وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا، تم اس گاؤں کے نہیں لگتے ہو۔ ہریا کہتا ہے، ہاں میں یہاں کا نہیں ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کیا تم مجھے کوئی جگہ بتا سکتی ہو؟ گوری سوچتی ہے، یہ صحیح موقع ہے، اس طوطے کے پاس تو اس کا بیگ بھی ہے، ضرور اس بیگ میں پیسے ہوں گے، مجھے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گوری کہتی ہے، ارے طوطے بھیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بالکل صحیح انسان ملا ہے، تم میرے گھر پر رک سکتے ہو، چلو میرے گھر پر چلو۔ ہریا کہتا ہے، پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر پر ہی چلتا ہوں۔ ہریا اور گوری کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے،
तुम आराम कर लो हरिया, काफ़ी थक गए होगे। हरिया कहता है, हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, यही सो जाता हूँ। फिर हरिया सो जाता है। फिर गौरी उसका बैग छुपा देती है। फिर जब हरिया उठता है तो गौरी से कहता है, अरे गौरी, मेरा बैग यहाँ रखा था, कहाँ गया? गौरी कहती है, अरे ये क्या कह रहे हो हरिया भैया, कौन सा बैग? यहाँ तो कोई बैग नहीं था। मुझे लगता है तुम बैग वहीं छोड़ आए हो। हरिया भागा भागा वहाँ पहुँच जाता है और उसे वहाँ बैग नहीं मिलता। तभी वहाँ गोल्डी चिड़िया आ जाती है। गोल्डी कहती है, मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा, आप कौन हो? हरिया उसको सारी बात बताता है। गोल्डी फिर उससे कहती है, मुझे आपको देखकर बहुत दुख हो रहा है, आप मेरे घर चलो। हरिया को गोल्डी सच्ची लगती है तो वो उसके साथ उसके घर आ जाता है। फिर हरिया कहता है, मुझे लगता है उस कौवे ने ही मेरा बैग चुराया है, लेकिन मुझे कुछ परेशानी नहीं है। गोल्डी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका बैग चुर गया है और आप कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है। फिर हरिया बताता है, मेरे बैग में मैंने सिर्फ खाना सफ़र के लिए रखा था, अब तक तो वो खाना भी ख़राब हो गया होगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। गोल्डी अपने बेटे नीलू के साथ रहती थी। नीलू बहुत ज़िद्दी था और गोल्डी को परेशान करता था। गोल्डी कहती है, नीलू बेटा, ज़िद मत किया करो, बड़ों की बात माना करो, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही बोल रही हूँ। नीलू कहता है, आप मेरी बात माना करो, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ। गोल्डी कहती है, बेटा ज़िद नहीं करते, चॉकलेट तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, चलो अब ज़िद मत करो। नीलू को गुस्सा आ जाता है और कहता है, अगर आप चॉकलेट लेकर नहीं आई तो मैं आपको घर के अंदर नहीं आने दूंगा। गोल्डी उसकी बात को सुना अनसुना कर देती है और जंगल चली जाती है। गोल्डी जब घर वापस आती है और कहती है, बेटा नीलू, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, ज़िद मत किया करो। पर नीलू दरवाज़ा नहीं खोलता। गोल्डी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक आवाज़ आती है, क्यों परेशान हो चिड़िया, क्या हुआ? गोल्डी उसको सारी बात बताती है। फिर आवाज़ आती है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक जादुई चॉकलेट का घर देता हूँ। फिर गोल्डी उसमें रहने लगती है। एक दिन नीलू गोल्डी के पास उसे ढूंढता हुआ आ जाता है और कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे आपसे ज़िद नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गोल्डी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर ऐसी ज़िद कभी मत करना। गोल्डी चिड़िया गौरी के घर में किराए पर रहती थी। उसका एक बेटा नीलू भी था। उसके पति का देहांत हो चुका था। नीलू गोल्डी से कहता है, माँ इस बार तो हमारी ज़्यादा कमाई भी नहीं हुई है, हम किराया कैसे देंगे? गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बेटा, ऊपर वाला सब देखता है, वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। तभी गौरी आ जाती है और कहती है, तुम दोनों माँ बेटे यहाँ बैठे हो, मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रही थी, कभी तुम खुद मेरे पास भी आ जाया करो और किराया दे दिया करो। गोल्डी कहती है, मैं तो आपके पास आ जाती, पर अभी जैक के मरने के बाद मेरे पास पैसे नहीं हो पाए हैं, तो मैं देने नहीं आ पाई। गौरी कहती है, पैसे नहीं हो पाए से क्या मतलब है, मुझे मेरा किराया चाहिए, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। गोल्डी कहती है, बस इस बार माफ़ कर दो, जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे
میں تمہیں کرایہ دے دوں گی۔ گوری کہتی ہے تم تو بہت غریب ہو چکی ہو، تمہارے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، میرا کرایہ کیسے دو گی؟ چلو اب میرے گھر سے نکلو۔ پھر گوری ان لوگوں کو نکال لیتی ہے۔ بیچاری چڑیا اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک سیب کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے بیٹا پتہ نہیں یہ سیب کا باغ کس کا ہے، یہاں تو اس کا مالک بھی نہیں دکھائی دے رہا، ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا۔ تبھی آواز آتی ہے رکو گولڈی، یہ باغ تمہارا ہی ہے، یہ تمہارے اچھے کرموں کا پھل ہے جو تم دوسروں کی مدد کر کر کماتی رہی، اب یہ تمہارا ہے، تمہارے لیے یہ گھر بھی ہے۔ تبھی وہاں جادوئی سیب کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے شکریہ اوپر والے، میں تو اس لائق نہیں تھی، تو مجھے یہ سب دے، تیری بڑی مہربانی ہے ہم پر۔ پھر گولڈی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہنے لگتی ہے۔